السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بابر سلیم ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں خیریت سے ہیں اور خوش ہیں۔ آج آپ کے ساتھ ایک اہم چیز جو آپ کی اپنی خواہش ہے، کیونکہ بے تحاشا دوست مجھے میسیجز کر رہے ہیں، کالز کر رہے ہیں، یوٹیوب چینل کے کمنٹ سیکشن میں بے تحاشا آپ لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ جو انویسٹیگیشنز ہماری جانب سے یا میری ٹیم کی جانب سے کی جا رہی ہیں انہیں پبلسائز نہ کیا جائے۔ پہلے تو اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، یہ اتنا کین آبزرویشن، اتنا فکر مند رہنا، یہ ایک اچھی بات ہے، ایک اچھی اس کیس کے حوالے سے ایک بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ آپ لوگ فکر مند ہیں، اور کام کرنے والے لوگ اگر کوئی کوتاہی آپ کے حساب سے کر رہے ہیں یا ان سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو آپ اس کو فوری طور پہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کو اس حوالے سے جزائے خیر دے، اتنا کینلی آبزرو کرنے کا، اتنا فکر مند رہنے کا۔ تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم کوئی بھی چیز اپلوڈ کرتے ہیں، کوئی ہماری انویسٹیگیشن سامنے آتی ہے تو اس حوالے سے جو وکلاء ہیں اس کیس میں، ان سے ہماری مکمل مشاورت ہوتی ہے، اور اس مشاورت کے بعد ہم جو چیزیں منظر عام پر لانے کی ہوتی ہیں اور اس طرح کی کہ وہ کسی بھی جانب سے کیس پر کوئی منفی اثر نہ ڈالے، ہم انہیں نہیں سامنے لاتے۔ ایسی بے تحاشا پوائنٹس ہیں جو لیگل پوائنٹس ہیں، ایسی بے تحاشا چیزیں ہیں جو ہمارے علم میں ہیں، جن کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ اس کیس میں کس طرح فائدہ مند ہو سکتی ہیں یا نقصان دہ ہو سکتی ہیں، ہم ان چیزوں کو سامنے نہیں لاتے۔ وہ ہمارے پاس موجود ہیں، ہماری فائلز میں موجود ہیں، ہمارے ڈیٹا میں موجود ہیں، لیکن وہ آپ کے سامنے نہیں آتی چیزیں۔ اس کا صرف ریزن یہ ہوتا ہے کہ اس پر جو کیس ہے وہ اس پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اچھا، میں معذرت خواہ ہوں، زبان اگر تھوڑا سا ساتھ نہ دے، الفاظ کا چناؤ مناسب نہ ہو تو تھکن بہت زیادہ ہے، دل چاہ رہا ہے یقین کریں بس گریں اور سو جائیں، لیکن کام بے تحاشا کرنا ہے آج پورا انشاءاللہ۔ تو جبران صاحب سے تو میرا رابطہ رہتا ہے، ان سے مختلف حوالوں سے میں بات کرتا رہتا ہوں، اور میری کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز میرے پاس ہو تو ان سے شیئر کر دی جائے تاکہ کورٹ میں وہ کسی کام آ سکے۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ دوسری چیز دیکھیے، ٹیکنیکل انویسٹیگیشنز جھوٹ نہیں بولتی۔ ہمارا کام ہم کسی جانب سے بات نہیں کر رہے، ہم فریق نہیں ہیں۔ میری کوشش ہے کہ دعا زہرا اور ظہیر جو ہیں ان سے میرا رابطہ ہو، لیکن پتہ نہیں یہ رابطہ کیسے ہوتا ہے۔ میں نے ویسے ریکویسٹ کی ہے ایک دو لوگوں سے، تو انہوں نے مجھے اس بات کی امید دلائی ہے کہ وہ میرا رابطہ کروا دیں گے، کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ میں اس کیس کے ہر فریق اور ہر وہ شخص جو نمایاں حیثیت اس حوالے سے حاصل کر چکا ہے، اس کیس میں فرنٹ پہ آ کے بات کر رہا ہے، اس کا موقف سامنے رکھوں گا۔ آج میری ملاقات ہوئی مہدی کاظمی صاحب سے، یہ پہلی ملاقات تھی میری ان سے اتنے عرصے میں۔ اس سے پہلے نہ فون پہ کبھی بات ہوئی، نہ میسیجز پہ کبھی بات ہوئی، اور انہوں نے وہ اس حوالے سے کیا کہا کہ جی ہمیں اس کیس میں جو شواہد ہیں وہ سامنے لانے چاہیے یا نہیں لانے چاہیے۔ تو آپ کا جو سوال ہے کہ ہم سامنے لائیں یا نہیں لائیں، ہمیں نہیں لانے چاہیے، جو آپ کی ہدایات ہیں ہمیں، تو اس کا جواب آپ اس کیس کے مدعی سے سنیں۔ اور اس کے ساتھ میں نے کچھ اور سوالات بھی کیے ہیں، ان سوالات پہ مختصر گفتگو جو ہے وہ آپ پہلے مہدی صاحب کی گفتگو سن لیں، اس کے بعد پھر کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت سارے دوست مجھ سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں، مجھے کمنٹس کر رہے ہیں کہ میں جو انویسٹیگیشنز کر رہا ہوں ان کو پبلسائز نہ کروں۔ تو میں یہ بتا دوں کہ وہ جو انویسٹیگیشنز ہم کر رہے ہیں وہ لائرز کے اور دعا زہرا کے والدین کو اعتماد میں لے کر پبلسائز کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم خدا نخواستہ کیس خراب کرنے کے لیے اسے پبلسائز کرتے ہیں۔ تو ہم مہدی کاظمی صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم مہدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں بابر بھائی کا شکریہ ادا کروں گا کہ بڑی اچھی انویسٹیگیشن اس سلسلے سے کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو۔ سیکنڈلی میں سب کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو انویسٹیگیشن پبلک کر رہے ہیں اس میں ہماری مرضی شامل ہے، اور ڈیفینیٹلی یہ چیزیں پبلک ہونی چاہیے تاکہ کل کو یہ چیزیں چھپی نہ رہ سکیں کسی بھی فارم پہ۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا، کل میں نے ایک لائیو سیشن دیکھا جو میرے خیال سے اب تک آخری لائیو سیشن ہے دعا زہرا کا۔ اس میں مجھے بطور باپ یہ چیز محسوس ہوئی کہ آپ کا تمسخر اڑایا جاتا رہا، آپ کے نام کو استعمال کر کے جو ہے غیر مناسب گفتگو کی جاتی رہی، اور اس پر حیران کن طور پر دعا اس سے محسوس ہوا کہ محظوظ ہو رہی ہے، بجائے اس کے کہ وہ کوئی شٹ اپ کال دیتی یا انہیں روکتی، کیونکہ یہ باپ اور بیٹی کا رشتہ تو ختم نہیں ہو سکتا نا۔
باپ اور بیٹی کے رشتے کے درمیان اگر کوئی فاصلہ آ گیا ہے تو اس میں کوئی تھرڈ پارٹی بیٹھ کر بدتمیزی کرے، آپ کے نام کے ساتھ مذاق اڑائے، تو یہ آپ کے خیال سے غیر مناسب نہیں ہے؟ بالکل غیر مناسب ہے، بلکہ غیر مناسب ترین ہے۔ میں حیران ہوں خود بھی کہ یہ کیسے ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ وہاں پہ انتہائی زیادہ کیچڑ اچھال رہے ہیں مجھے لے کے، میری ذات کو لے کے، اور میری بیٹی بجائے یہ کہ ان کو شٹ اپ کال دے، وہ ساتھ ان کے اس چیز میں ان کی ہاں میں ہاں ملا رہی ہے۔ میرے لیے بہت حیران کن ہے۔ میں سب سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے؟ کیا معاشرہ ہمارا اس چیز کو قبول کرے گا؟ آج میرے ساتھ ہوا، کل کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کسی کی بھی بہن بیٹی اس طرح بیٹھ کے کسی کے بھی اپنے باپ کے خلاف بات کر سکتی ہے۔ یہ بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے، اور میں حیران ہوں کہ بچی کو کون سا نشہ دیا گیا ہے یا کون سا پریشر ہے اس کے اوپر کہ وہ یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ ہاں میں ہاں ملا رہی ہے۔ اچھا، مجھے ایک آخری چیز میں مختصر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، بہت امپورٹنٹ سوال ہے یہ، کہ پہلی عید ہے آپ کی دعا زہرا کے بنا، آپ کا دل نہیں چاہ رہا اس سے ملنے کا؟ میں نے سنا اقرار صاحب نے شاید کوئی کوشش کی تھی کہ ملاقات ہو جائے، آپ دعا سے ملنا، مطلب اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اسے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں اس حوالے سے؟ سر پہلے تو یہ بتا دوں یہ دوسری عید ہے، رمضان کے بعد جو چھوٹی عید گزری تھی وہ بھی ایک عید تھی جی۔ یقیناً کون سا ایسا باپ ہوگا یا ماں ہوگی، اسپیشلی ماں تو بہت زیادہ آپ نے اس کا حال بھی دیکھا ہوگا، کیوں نہیں ہم ملنا چاہ رہے؟ ہم تو کوئی بھی جگہ کسی بھی جگہ پہ ملاقات ہو جائے، ہم ڈیفینیٹلی چاہیں گے کہ ملاقات ہو۔ ہمارے اینڈ سے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، بلکہ دوسری طرف سے ہمارے پاس تو نہ نمبر ہے نہ کوئی لوکیشن ہے، ان کا پتہ نہیں ہے، لوکیشنز آپ کے سامنے ہیں کس طریقے سے بدلی جاتی رہی ہیں اس سارے سلسلے سے، نہ ہم سے کبھی رابطہ کیا گیا ہے، نہ فون پہ رابطہ کیا گیا ہے، اور جو بھی پروپیگنڈا ہے، جھوٹ بولا گیا کہ ہمیں کالز کی گئیں اور ہمیں رابطہ کیا گیا، بالکل جھوٹی ایلیگیشنز ہیں۔ میری بیٹی کو یہ جب سے یہاں سے اٹھا کر لے گئے ہیں، میرے سے کوئی رابطہ نہیں ہے کسی بھی قسم کا، بچی نے بالکل کوئی رابطہ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ یہ مختصر گفتگو ہے جو آج میری پہلی ملاقات میں پھر دہراؤں گا، مہدی صاحب سے آج میری پہلی ملاقات ہے، ایسے ہی مہدی صاحب؟ جی بالکل، میری آپ سے آج یہ پہلی ملاقات ہے، اس سے پہلے ہماری کبھی فون پر بھی گفتگو نہیں ہوئی، جبکہ میں کوشش کرتا رہا ہوں کہ میں ان سے رابطہ کروں لیکن وہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ آج میری پہلی ملاقات ہے اور یہ کچھ سوالات تھے جو میرے ذہن میں تھے، میں نے ان سے پوچھے اور آپ تک پہنچا دیے۔ جی، یہ میری مختصر گفتگو ان سے ہوئی، انہوں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ خود یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ایکسپوز ہوں۔ اس کے ساتھ جو لائر ہیں ان سے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا رابطہ ہوتا ہے، تو آپ اس حوالے سے بے فکر ہو جائیں، ہم ذمہ دار شہری ہیں، ذمہ دار صحافی ہیں، ذمہ دار باپ ہیں، تو ہمیں احساس ہے کہ اس کیس میں ہماری طرف سے کی گئی تحقیقات کس طرح اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ ہم فریق نہیں ہیں، جب میں یہ کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکنیکل انویسٹیگیشنز از خود اپنا راستہ متعین کرتی ہیں۔ اگر میری انویسٹیگیشن اس کیس کے کسی بھی فریق کے خلاف کھڑی ہوتی ہے، آبویسلی کیونکہ کرمنل ٹرائل ہے اور کرمنل ٹرائل میں کوئی صحیح ہوتا ہے کوئی غلط ہوتا ہے، تو اگر انویسٹیگیشن کسی کے خلاف ہیں تو یہ میری خواہش نہیں ہے کہ یہ اس کے خلاف ہوں، یا کسی کے حق میں ہیں تو یہ میری خواہش نہیں ہے کہ یہ کسی کے حق میں ہوں۔ یہ انویسٹیگیشن بالکل شفاف، انتہائی دیانت اور ایمانداری کے ساتھ کی گئی ہیں، اس وجہ سے یہ کسی کے خلاف ہیں کسی کے حق میں ہیں۔ اگر کسی کے خلاف ہیں تو یہ اسے خود سوچنا چاہیے کہ یہ اس کے خلاف اس لیے ہیں کیونکہ اس نے کوئی غلط کام کیا ہے یا کوئی غلط بیانی کی ہے جس کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ہم نے کوشش کی اور وہ غلط ثابت ہو گئے۔ دیکھیے، گزشتہ روز ایک انٹرویو میں دعا زہرا اور ظہیر جو ہیں وہ موجود تھے۔ میں اس انٹرویو کے حوالے سے کوئی براہ راست بات نہیں کر رہا۔ جنہوں نے انٹرویو کیا میرے لیے محترم، جو پینلسٹ ہیں وہ میرے لیے محترم، اس میں میرے کولیگز شامل ہیں، میں ان کی بے تحاشا عزت کرتا ہوں۔ ہم نے 10-12 سال اکٹھے کام کیا ہے اور مجھے ان سے سیکھنے کا موقع ملا ہے۔ میں بس ایک درخواست میری اس حوالے سے یہ ہے کہ دیکھیے، باپ اور بیٹی کے درمیان چاہے کتنا بھی فاصلہ ہو جائے، یہ رشتہ جو ہے نا یہ آخرت میں بھی ختم نہیں ہوگا، اس دنیا کو تو چھوڑیں، روز قیامت بھی دعا زہرا اپنے باپ کی بیٹی ہی ہوگی، مہدی کاظمی کی بیٹی ہی ہوگی، مہدی کاظمی دعا زہرا کے والد ہی ہوں گے۔ یہ رشتہ ختم ہونے والا نہیں ہے، ایک پاک رشتہ ہے، ایک بہت پیارا رشتہ ہے۔ اس رشتے میں اگر کوئی دراڑ آتی محسوس ہو رہی ہے یا کوئی اختلاف ہو گیا ہے تو ہم تھرڈ پارٹی ہیں۔ بابر سلیم اس پورے معاملے میں تھرڈ پارٹی ہے، براہ راست معاملہ بیٹی اور باپ کا ہے۔
اسی طریقے سے جو کل انٹرویو میں پینلسٹ موجود تھے اس چینل پر، وہ حضرات بھی تھرڈ پارٹی ہیں. تو تھرڈ پارٹی بیچ میں بیٹھ کر انتہائی غیر مناسب الفاظ اور جملے استعمال کرنا. میں نے سنا کل کا انٹرویو مختصر، اس میں میرے سامنے ایک جملہ تھا کہ جی ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، صلح کروانا چاہتے ہیں. اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، یہ تو بڑی نیکی ہے، اللہ کرے آپ لوگ اس میں کامیاب ہو جائیں، باپ اور بیٹی کے درمیان فاصلے ختم کروا دیں اور یہ پھر اکٹھے ہوں. لیکن جس قسم کی زبان، جس قسم کی گفتگو، جو جملے، جو ایٹیٹیوڈ وہاں بعض پینلسٹ نے استعمال کیے، واللہ وہ تربیت نہیں، اچھی تربیت کی نشاندہی نہیں کرتے، وہ عکاسی نہیں کرتے اس بات کی کہ آپ صلح کرانے میں سنجیدہ ہیں. باپ کا تمسخر بیٹی کے سامنے بیٹھ کر اڑانا کیسا ظلم ہے یہ، اور اس پر پھر بیٹی کو اس بات کا حوصلہ دینا کہ تمہارے باپ کا تمسخر اڑایا جائے تو تم مسکراؤ، تم ہنسو. الامان الحفیظ، ان للہ و انا الیہ راجعون. میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی بیٹی اپنے باپ کا مذاق اڑتے ہوئے دیکھے گی اور شٹ اپ کال نہیں دے گی. بڑا حوصلہ ہے جی آپ لوگوں کا، جو باپ بیٹی کے سامنے بیٹھ کے باپ کے لیے، میں وہ جو الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں وہ کٹنگ نکالوں، وہ اس میں سے وہ کلپ نکالوں اور میں وہ لگاؤں اس ویلاگ میں کہ یار بھائی صلح اس طرح کرواتے ہیں، خدا کے واسطے. بس میری ایک درخواست ہے، میں بہت زیادہ بات نہیں کرتا، الفاظ کا چناؤ اچھا رکھیے، اپنے لہجے نرم کیجئے، اپنی بات، اپنی گفتگو دلائل کی بنیاد پر کیجئے، اور باپ اور بیٹی کے درمیان مزید فاصلے پیدا مت کیجئے. باقی رہ گئی کرمنل پروسیڈنگ، کورٹس کے فیصلے، اس میں باپ ہارے بیٹی ہارے، باپ جیتے بیٹی جیتے، یہ قانون نے طے کرنا ہے، یہ آپ اور میں بیٹھ کے طے نہیں کر سکتے. تو کم از کم ان رشتوں کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھیں. ہمارے معاشرے میں باپ سایہ ہے بیٹی کا، باپ بیٹی کا محافظ ہے. اس کے بارے میں اس طرح اڑانا، اس کا مذاق بیٹی کے سامنے، دیکھیں آپ اپنی نجی محفل میں کیا گفتگو کرتے ہیں یہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. میں آپ کی عزت کرتا ہوں، میں آپ کو مطلب قابل احترام سمجھتا ہوں، لیکن اگر باپ اور بیٹی کے درمیان ایک خلیج کو آپ مذاق اور تمسخر کے دائرے میں داخل کر دیں گے تو پھر معاشرے کی اقدار کہاں جائیں گی. تو میری بس ایک یہ چھوٹی سی درخواست تھی. اچھا، زنیرہ صاحبہ اور میاں محمد آصف صاحب، اللہ دونوں کو جزائے خیر دے، میں نے سوالات بھیجے تھے، انہوں نے مجھے جوابات بھیج دیے ہیں. آج تھکن زیادہ ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ میں کچھ وقت نکال کے کروں اپلوڈ، اگر نہیں ہو سکا تو کل جو ہے نا وہ میں اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ، زنیرہ ماہم صاحبہ کا بھی اور میاں آصف کا پھر اس کے نیکسٹ ڈے. اور میں آپ لوگوں سے آخر میں، اچھا ہاں، اس میں بلال احمد صاحب کورٹ رپورٹر میرے کولیگ ہیں، بہت محترم ہیں، بہت زیادہ ان کی کمانڈ ہے اپنی بیٹ پہ، وہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں کورٹس میں، ان کی ایکسپرٹیز ہیں. تو ان کو میں نے سوال نامہ اس لیے نہیں بھیجا، آپ لوگوں کو بتا دوں کہ وہ کراچی میں ہوتے ہیں، میرے کولیگ رہے ہیں، چھوٹے بھائی ہیں میرے. تو میری خواہش ہے کہ میں ان کو جا کے ان کے ساتھ بیٹھ کے سوال جواب کروں جو میرے ذہن میں ہے، تو وہ میں کروں گا انشاءاللہ، تو وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے. آخری درخواست، خدا کے واسطے اس بابر سلیم آفیشیل چینل پر جب آپ کمنٹ کریں تو کسی یوٹیوبر، کسی جرنلسٹ، آپ اختلاف رائے آپ کا حق ہے، تمیز کے دائرے میں، احتیاط کے ساتھ اور اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر پلیز کمنٹ کیجیے گا، یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے. گالم گلوچ، بدتمیزی یہ نہیں کیجیے گا، اور اگر آپ کریں گے تو میں وہ کمنٹس ڈیلیٹ کر دوں گا، میں نہیں رکھوں گا وہ کمنٹس. میں نہیں چاہتا کہ میرے پلیٹ فارم سے کسی قسم کی بدتمیزی ہو، نہ میری یہ تربیت ہے، نہ میری یہ خواہش ہے، نہ مجھے مرغے لڑانے کا شوق ہے. تو پلیز یہ آپ سے درخواست ہے، اپنے جذبات آپ کے اپنی جگہ، لیکن الفاظ کا چناؤ اور تربیت کا اظہار اپنی جگہ، وہ اچھا کیجیے گا. میرے لیے دعا کیجیے، اللہ پاک جلد از جلد تحقیقات کو مکمل فرمائیں، ہم کچھ اچھی چیزیں، کچھ اچھے شواہد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. جب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.